ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی سحری نشریات نور سحر، اور نور سحر میں اب کیا خیال ہے سونیا؟ جی اظہر، اب تھوڑا سا ہم سارا کی طرف دوبارہ چلتے ہیں، کچھ ان سے بھی پوچھیں کہ یہ کیسے رمضان گزارتی ہیں، کچھ بچپن کی ان کی میموریز ہوں گی، کچھ امی کی فیوریٹ ڈشز جو ان کو پسند ہوں گی اور اب ان کو یاد آتی ہوں گی۔ اچھا، اور رمضان کے دنوں میں کچن میں جا کر جب چھوٹی سی سارا ہوتی ہوں گی تو بہت امی کی ڈانٹ بھی سنتی ہاں، ہوں وہ گی۔ بالکل بچے وہ روٹیاں آٹا بیلتے ہیں اور پھر ڈانٹ کھاتے ہیں، یہ میں خود بھی بہت ڈانٹ کھاتی تھی۔ جی سارا بتائیے، آپ کا رمضان بچپن کا کیسا گزرا؟ بالکل، میرا رمضان بچپن کا بہت حسین یادوں کے ساتھ گزرا ہے، بلکہ یہ یادیں ہیں ماشاءاللہ سے، کیونکہ میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی اور وہاں پہ میری دادی، پھپھیاں اور کزنز ہم سب بہت اچھے سے انجوائے کرتے تھے رمضان۔ سو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جی جب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور کچن ایک ہوتا ہے تو کام ڈسٹریبیوٹ کر دیے جاتے تھے۔ جی آپ نے پراٹھے ڈالنے ہیں، آپ نے روٹیاں بنانی ہے، تو آپ نے سالن بنانا ہے، تو اس طرح کے ڈسٹریبیوٹ ہو جایا کرتے تھے کام۔ اور جو ہم بچے ہوتے تھے وہ ہم پوری طرح سے ہم نے ٹھان لیا ہوتا تھا کہ ہم نے کام کو بگاڑنا ہے بس۔ سو اسی طرح سے میں جو ہے وہ بڑی نٹ کھٹ سی چلبلی سی تھی اور کام کو بگاڑنے میں ماسٹر تھی۔ تو جب ایسا ہوتا تھا کہ اماں جی وہ آٹا گوندھ رہی ہوتی تھیں اور ہم جاتے تھے اس کے اندر یا تو پانی ایڈ آن کر دیا زیادہ کہ ہمیں روٹی نہیں کھانی، ہمیں یہ نہیں کھانا، تو وہ کام کو بگاڑنے میں جو ہے وہ ہم اس طرح سے بھرپور طریقے سے اپنی جو ایک بگاڑ پیدا کرنا ہوتا تھا وہ کر دیا کرتے تھے۔ ڈانٹ پڑتی تھی آپ کو؟ بالکل بالکل، ڈانٹ نہیں پڑتی تھی بلکہ اماں سے بہت ہی کٹائی پڑتی تھی۔ کٹائی وہ بچے جنہوں نے مارے کھائی، اب یہ بچوں کو مار نہیں پڑتی ہے۔ اچھا، سوری ٹو انٹرپٹ یو سونیا، سارا آپ نے فرمایا کہ امی جان سے مار بھی بہت پڑی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹیلنٹ ہے آپ میں یہ کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے۔ بالکل، اگر آپ کھانے کا ٹیلنٹ کہیں گے تو یہاں پہ میں اس کی کریکشن کرنا چاہوں گی کہ یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ میری اماں سے میں نے نہیں سیکھا، یہ میں نے اپنی مدر ان لا سے سیکھا تھا۔ سو اس وقت تو ایک شرارتی دماغ تھا، بس بچپن کی جو ہے وہ شرارتیں تھیں۔ کزنز جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو وہ اس طرح کی جو ہے وہ دماغ میں اسی طرح کے شرارتی جو پلاؤ ہوتے ہیں وہ بنتے ہی رہتے تھے، تو وہاں سے تو کچھ نہیں سیکھا۔ کیونکہ اور پھر جب ان لاس کے پاس تھی تو میری مدر ان لا نے بہت اچھے سے مجھے کوکنگ کرنا سکھایا، اور انفیکٹ سکھایا نہیں بلکہ آٹے دال جتنی بھی گروسری وہ لانا، ان کی لسٹنگ کرنا، ان کو پراپر جگہ تک پہنچانا، ان کی جو ہے وہ ایک ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ دا کچن انہوں نے مجھے بہت اچھے سے سکھایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ پکاتی تھیں کھانا تو مجھے ہوتا تھا کہ یہ سب تو میں پکا ہی نہیں سکتی نا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ میں آٹا گوندھ کے جو ہے وہ روٹیاں بناؤں، یا جی وہ کچھ مسالوں کی میجرمنٹ ہوتی ہے کتنا کیا ڈالنا ہے، کہ مجھے کچھ بھی نو ہاؤ نہیں تھی اس کے بارے میں۔ لیکن ساسو ماں نے جو ہے بہت طریقے سے بہت پیار سے ایسا سکھایا کہ وہ بس ہو گیا کہ اب ہمیں بھی سیکھنا ہے اور جیسا بنانا ہے نا کھانا، تو یہ ہوتا رہا۔ مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ کا کام ایسے کوکنگ کا، اور آج کل مہنگائی جو ہے وہ تو آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور رمضان میں تو مہنگائی اور بڑھ جاتی ہے، تو مجھے بتائیں کیسے مینیج کرتی ہیں؟ بہت مشکل ہو گیا ہے اب مینیج کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کروا ہی دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بڑی کفایت شعاری کے ساتھ اپنے کسی بھی کام کو کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے مینیج ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ جی میں نے دیکھا ہے، میں نے جیسے ڈفرینٹ کنٹریز وزٹ کریں اباؤٹ دا کچن اس میں، اور کمپٹیشنس میں بھی میں نے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کیے ہیں بہت سارے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پرسنلی یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جی تیل جب تک وہ تیرے گا نہیں نا تو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ سو اگر ہم یہاں سے اپنے سیف سائڈ لے کے جائیں تو بہت سارے جیسے روایت کوکنگ آئل ہے، آپ ہارڈلی اس کو 2 to 3 اسپون بھی اگر آپ یوز کرتے ہیں۔ یہ اب ہم بات تھوڑی سی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں اظہر، آئی تھنک ہمیں نعت کی طرف چلنا چاہیے۔ بالکل، ہمیں ایک ناظرین کرام آپ کو لیے چلتے ہیں نعت کی جانب، اور عبدالباسط رانا سہروردی صاحب جس ایمان افروز انداز میں اور جس کیفیت میں ڈوب کر نعت خوانی فرما رہے ہیں، بلا شبہ ہم سب ایک خاص ایمانی کیفیت اپنی روح میں محسوس کرتے ہیں۔ سہروردی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ بارگاہ رسالت بام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ بہت شکریہ جان صاحب، تو میں چند اشعار مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے،
मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ का है और फिर साहब ने इस मनकबत में मौला कायनात की मनकबत में पाकिस्तान का जिक्र किया। समाज फरमाए ऐ अर्ज़ पाक तुझको मुबारक के तेरे पास परचम नबी का चांद सितारा अली का है परचम नबी का चांद सितारा अली का है। तू क्या है और क्या है तेरे इल्म की बिसात तुझ पर करम नसीर ये सारा अली का है। जिस्म देखता हूँ नजारा अली का है। सहरवर्दी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, यूँ महसूस होता है कि जैसे जब एक निदा देने वाला निदा देता है कि मांगो क्या मांगते, तो आपने इश्क़ मुस्तफ़ा मांग लिया और वो कबूल भी हो गई दुआ माशाल्लाह। नाज़रीन कराम, मेट्रो वन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, ये हमारी खुसूसी ज़ाहिर ट्रांसमिशन नूर सहर, और ये आप देख रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा सेट मेट्रो वन न्यूज़ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ ये खूबसूरत ट्रांसमिशन और इसका ये सेट सजाया है। उम्मीद करते हैं कि इसे देखकर आपका दिल पे हमारी तरह बाग बाग हो रहा होगा। सोनिया, आपने कुछ सेगमेंट हमें बताए थे। जी, हमें जो सेगमेंट करने हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं ताकि हमारे नाज़रीन को भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हम करने क्या क्या जा रहे हैं। सबसे पहले जिस सेगमेंट की तरफ हम जा रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ। तो देखते हैं कि उसमें अच्छा, ये ज़हनी सेहत जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कराम। ज़हन सलामत तो सब सलामत। तो चलिए चलते हैं आपको उस सेगमेंट की जानिब जो सोनिया ने क्या बताया। सोनिया, मेंटल हेल्थ की जानिब आपको लिए चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मुशीर हुसैन। मेरा ताल्लुक़ मेडिटेशन, योगा, मार्शल आर्ट्स और क्लिनिकल साइकोलॉजी से है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नूर सहर और इसमें ये सेगमेंट है मेंटल हेल्थ। अब सवाल ये है कि मेंटल हेल्थ और रमज़ान का क्या ताल्लुक़ है। रमज़ान का जो स्पिरिट है, सेल्फ़ प्योरिफिकेशन, क़ुर्ब इलाही, वो सब कहाँ गया। ये जो रोड पे हम देखते हैं झगड़े हो रहे होते हैं या ऑफिसेज़ में लोग जो है बदमिजाजी का शिकार हैं, तो ये क्यों हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम दो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। हम रमज़ान की स्पिरिट को भूल गए हैं। तो फिर करें क्या। मेंटल हेल्थ के हवाले से हम कहाँ जा रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले ये समझना है कि रमज़ान क्या है। रमज़ान भूखा रहने का और प्यासा रहने का मतलब नहीं है। रमज़ान का जो पहला सबक हम सीखते हैं वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को किसी की जगह पे खुद खड़े होकर देखें कि एक गरीब इंसान जो है वो भूख और प्यास होती क्या है। जब ही तो दिल में थोड़ा सा रहम आएगा। जब हमने उस रहम को महसूस ही नहीं किया तब हम किसी से बुरे तरीके से बात करेंगे, है ना। तो अब करना क्या है। पहला प्रॉब्लम ये है कि हम रमज़ान को समझें
اور مینٹلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں. دیٹ از دا مین کویسچن کہ یہ کیوں کیا ہم نے, اور کیا ہم نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا. تو دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی بتانے نہیں آئے گا کہ آپ کا روزہ ٹھیک جا رہا ہے. آپ کو اپنے اندر ایک اطمینان کی سی کیفیت فیل ہوگی کہ ہاں میں نے کچھ اچھا کیا. اور وہ کیسے ہوگا کہ جب دیکھیں 2 ہی چیزیں ہیں اسلام میں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. اگر ہم بندوں کے حقوق پورے نہیں کر رہے ہیں, کسی سے صحیح ہماری ڈیلنگ ٹھیک نہیں ہے, تو ہم اللہ کے حقوق کیسے پورے کر رہے ہیں, ہے نا. تو اب ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہم صبح اٹھے اور ہم نے کیا یہ سوچنا ہے کہ ارے یار ہم نے تو آج کھانا بھی نہیں کھایا, بھوکے ہیں ابھی تک, اور پتہ نہیں موڈ خراب ہے. نو, ڈونٹ ڈو دیٹ. صبح اٹھیں اور شکر کریں کہ آپ کو رمضان جیسا تحفہ ملا, سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ روزی کمانے جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, تو یہ بھی ایک پریویلیج ہے کہ آج اس نارمل روٹین کے ساتھ روزہ اٹیچڈ ہے. تو آپ اگر روزی کمانے جا رہے ہیں تو وہ بھی ایک نیکی ہے, اور اب آپ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے آپ نے, تو یہ دوہری نیکی ہو گئی. تو اس نیکی کو ضائع کرنے سے بچانا ہے, بس یہی پورا دن کام کرنا ہے آپ نے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسرے سکولز آف تھاٹ میں مینٹل ہیلتھ کے لیے کہا جاتا ہے سانس لو, مراقبہ کرو. تو اسلام میں لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام کا مراقبے سے بہت گہرا تعلق ہے, کیونکہ مراقبہ بیسیکلی کیا ہے, تفکر, اپنی توجہ کو مرکوز کرنا کسی خاص جگہ پہ, جس کو ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں دل لگا کے کام کرنا. دیٹس اٹ. تو اگر یہ دل ہی ہمارا کہیں اور ہوگا یا دل ہی خراب ہوگا تو کام اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ دیٹس نائس. چلیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. اب کرنا کیا ہے کہ ہمارا دن شروع ہوا, مینٹلی ہم صبح بہت فریش تھے, لیکن کچھ ہو گیا کام پہ اور غصہ آ گیا. اب اس غصے کو ہم نے ٹالریٹ کرنا ہے, لیکن وہ ٹالریشن ہم میں نہیں آ رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رمضان کی اسپرٹ کو کھو دیا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جس حد تک ہو سکے اس رمضان کی روزے کی اسپرٹ کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. کریکٹ؟ تو اس کا سمری یہ ہے کہ ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو سب سے پہلی چیز یہ کہ اپنے آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے. اگر ہمیں اپنے آپ پر, اپنی زبان پر, اپنے ہاتھ پاؤں پر ہی کنٹرول نہیں ہے تو پھر وہ روزہ کیا ہوا, ہے نا. روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے, جو جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا, روزہ جو ہے وہ ہے آنکھوں کا, ہاتھ کا, زبان کا, ایکشنز. یور ایکشنز شوڈ بی, ایک بہت اچھا کوٹ یاد آیا مجھے آسکر وائلڈ کا کہ اٹس نائس ٹو بی اسپیشل بٹ اٹس اسپیشل ٹو بی نائس. تو اگر ہم اس چھوٹی سی بات کو ہی دیکھ لیں کہ جسٹ بی نائس وتھ پیپل اراؤنڈ یو, دیٹس اٹ. سو اٹس نائس ٹو بی اسپیشل بٹ اٹس اسپیشل ٹو بی نائس. تو آل وی ہیو ٹو ڈو از بی نائس. اس سے ہمیں بھی اچھا لگے گا, اور ظاہر ہے جس سے آپ اچھا رویہ آپ کا ہوگا تو لوگ بھی آپ سے خوش ہوں گے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں دین کا حاصل جو ہے, یہ بات میں نے نہیں رسول خدا نے کہی ہے, کہ دین کا حاصل جو ہے وہ ہے خوش اخلاقی. اور قرآن نے حضور اکرم کے لیے کیا کہا, انکا علی خلق عظیم, کہ آپ حضرت کی ذات جو ہے وہ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان خدا کے قریب تر ہوتا جاتا ہے, دیکھیں ہماری ساری عبادات کا حاصل کیا ہے, اللہ کے قریب ہونا. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جو بھی خدا کے زیادہ قریب تر ہوتا جاتا ہے اس کا اخلاق بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. اور حضرت کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, کیونکہ
وہ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، رائٹ؟ تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایز مسلمز واٹ شوڈ بی ڈو، کہ ہم لوگوں کو لوگ ہمارے اخلاق سے جانیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے، کتنے اچھے سے بات کر رہا ہے. تو دیٹ شوڈ بی دا آئیڈینٹیفیکیشن آف اے مسلم کہ آپ کا اخلاق اچھا ہے، کریکٹ؟ اب اچھے اخلاق سے ایک بات بتائیں، اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ کو خود کو بھی تو ہرٹ ہوتا ہے نا، کہ پورا 2 دن تک آپ کا مزاج جو ہے وہ ابرپٹ سا رہتا ہے، اچھا نہیں لگتا آپ کو. تو اگر تھوڑی تھوڑی دیر سے جھگڑے ہوتے رہیں گے تو شاید آپ نے پوری رمضان آپ کا موڈ خراب رہا، تو وہ رضا الہی اور یہ سب قربتاً اللہ یہ کدھر گیا؟ اٹ گوز آؤٹ دا ونڈو. سو ڈونٹ ڈو دیٹ. اس مہینے کو ضائع نہ کریں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم نے اگر ایگزام پاس نہیں کیا، رپورٹ کارڈ میں F لکھا ہوا ہے اور یہ وقت چلا گیا، ہو سکتا ہے ہم اگلے سال زندہ نہ ہوں، تو پھر تو ہم کیا کہیں گے کہ وہ پچھلا رمضان ہم نے جھگڑے کرنے میں گزار دیا. تو دیٹ از واٹ وی شوڈ کانسنٹریٹ آن، کہ ہم جو بھی پریزنٹ وقت ہے. میرے پاس اکثر جو کلائنٹس آتے ہیں وہ ان کے اکثر 2 پرابلمز میں نے دیکھے ہیں. پہلا ایشو یہ ہے کہ یا تو وہ پاسٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ 5 سال پہلے میرے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی تھی تو میں تو ایسا ہی ہوں، یا وہ فیوچر کے لیے دے آر مور اپریہنسو کہ یہ کیسے ہوگا، پتہ نہیں ہم یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، ہمارے ریسورسز نہیں ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ پاسٹ اور فیوچر کے معاملات میں ہم اپنے پریزنٹ سے نکل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ہم فیوچر میں مزید ڈسکس کریں گے. ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو اگین، اور لے کے چلیں گے ان ساری باتوں کو. تھینک یو سو مچ اور خدا حافظ. جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ مشیر حسین صاحب نے سونیا کتنے خوبصورت اور لطیف انداز میں ہماری جو ذہنی صحت ہے اس کو بڑے بھرپور انداز میں انہوں نے بڑے مختصر سے وقت میں امپروو نہیں کر دیا. جی بالکل. ہمارے سیگمنٹ مینٹل ہیلتھ میں انہیں بہت ہی اچھی گفتگو کی جس سے ہم مستفید ہوں گے اور آپ بھی یقیناً مستفید ہو رہے ہوں گے. سر اگر اب ہم کوشچنز جی بالکل، ناظرین کرام بھی منتظر ہوں گے کہ علامہ صاحب کی جانب ہم رجوع کریں اور کچھ مزید علمی باتیں اپنے ناظرین تک پہنچائیں. جی سوریہ. جی بالکل. علامہ صاحب، جیسے کہ میری نالج میں ہے جو روزہ ہے ایسی عبادت بہت قدیم ہے، تو یہ بتائیے کہ کتنی قدیم عبادت ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ مسلمانوں کے لیے اس میں کتنی آسانیاں رکھی گئی، کیونکہ یہ تو روزہ ہم سے پہلے قومیں بھی رکھ رہی تھیں. یہ یعنی بہت اچھا سوال آپ نے کیا. روزہ کتنا قدیم ہے، یہ قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی تھی پہلی آیت میں رب العالمین کا فرمان ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آپ پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلی امتوں پہ فرض تھے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلی امت جو آباد ہوئی ہے اس معمورہ عالم میں، اس دنیا میں، تو تب سے روزہ موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے، آپ کی پہلی امت حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، وہاں سے روزہ موجود ہے ایک عبادت کے طور پہ. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کے متعلق احادیث میں موجود ہے صوم داؤدی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اظہار کیا تھا اس بات کا، جب اس نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی کیفیت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ روزہ رکھتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں. تو صحابی نے یہ سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، اور آپ کا جو مرتبہ مقام وہ تو اتنا بلند و بالا ہے اللہ کے ہاں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مقام محمود آپ کے لیے ہے. بے شک. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا آپ نے رسول سے آگے نہیں جانا، یعنی زیادہ سے زیادہ وہاں تک آپ نے جانا ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے.
اور آپ نے یہ فرمایا کہ صوم داؤدی رکھو. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. اور پھر یعنی جو تعداد ہے روزوں کی جی اس سے پہلے ہر مہینے کے 3 روزے تھے جس کو ایام بیز کہا جاتا ہے. اچھا یعنی چاند کے حساب سے 13 14 15 پہلی امتوں پر یہ روزے تھے تو یہ 12 مہینے کے 36 روزے بنتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت کے لیے احسانی کی کہ روزے 29 یا 30 کر دیے. الحمدللہ. اب جو ٹائم ہے یعنی پہلے کتنے ٹائم کا روزہ تھا اور آج کتنے ٹائم کا روزہ ہے, جی یہ بھی قرآن مجید میں جو آیات تلاوت کی گئیں اس کے بعد جو آیات ہیں ان میں یہ ذکر ہے کہ کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, کہ آپ کھاؤ اور پیو جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر نہ آئے. جی یعنی پہلے روزہ جو تھا وہ 24 گھنٹے کا تھا. اچھا اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. اس کا شان نزول بھی موجود ہے, وہ پھر بات بڑی تفصیلی ہوگی. جی تو علامہ صاحب، مقصد یہ ہے کہ آپ نے یعنی کہ صبح سے لے کر جی اذان سے لے کر اور غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے. جی بہت شکریہ علامہ صاحب. علامہ سید سجاد شبیر صاحب سے میں جاننا چاہوں گا. علامہ صاحب پورا سال گزر جاتا ہے اور قیمتیں اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہیں, لیکن جب یہ رمضان المبارک آتا ہے تو قیمتوں کی جو اٹھان ہے وہ بڑی حد تک بڑھ جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو مہنگائی موجودہ صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ حقیقی مہنگائی ہے یا کہ مصنوعی مہنگائی ہے؟ صحیح آپ نے بہت اچھا اور عصر حاضر کا سوال کیا ہے کہ آخرکار پورے سال جو چیزیں نہیں بڑھتی اس کو رمضان میں جو ہے وہ مہنگی کیوں ہو جاتی. جی اس کو اگر میں ڈیٹا کمپائل کروں تو یہ آئندہ بھی اس موضوع پہ بات کریں گے. دیکھیں ایک چیز ہے جو ہمیں روزانہ ہماری زندگی میں شامل ہے. مثال کے طور پہ چلیں آسان کر دیتا ہوں, آٹا جو ہماری زندگی کی ایک اہم ضرورت ہے, چاول ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے. اگر وہ کہیں نہ مل رہے ہوں اور ایک جگہ پہ جو ہے وہاں مل رہے ہوں اور وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے بڑی مشکل سے یہ لیے ہیں اور اس کی قیمت یہ ہے, تو آپ مجبور ہو کے اس کو دگنی قیمت میں لیں گے. جی بالکل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے, باقیوں کے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی کچھ لوگ اسٹوریج کر لیتے ہیں ایسی چیزیں جو انسانی زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں, یعنی روزمرہ زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں, جیسے آٹا ہے, چاول ہے, دودھ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ رمضان میں جو چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اس کو اسٹوریج کر لیتے ہیں اور اسٹوریج کر کے اس کو چھپا لیتے ہیں. جب اس کی کمی محسوس ہوتی ہے عوام الناس کو تو پھر اس کو مہنگا بیچنے والے جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں. جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ مہنگا کیوں بیچ رہے ہیں تو وہ کہے گا ہمیں اوپر سے مہنگا مل رہا ہے. بالکل ایسے ہی یہی جواب ہوتا ہے نا, یہی جواب ہوتا ہے اوپر کہ سے ہمیں اوپر سے مہنگا مل رہا ہے. تو کبھی آپ اس سے یہ بھی پوچھیں کہ یہ اوپر کون ہے صحیح بات ہے جہاں سے مہنگا مل رہا ہے. جی. تو یہ پوری ایک چین چلی ہوئی آتی ہے معاشرے میں کہ جو کہ رمضان کے مہینے میں ان چیزوں کو جو انسانی زندگی کی, اچھا امیر آدمی تو اس کو افورڈ کر لیتا ہے, مگر متوسط طبقے کا آدمی جو ہوتا ہے نا, جو سفید پوش آدمی ہوتا ہے, وہ اس کی چکی میں جو ہے وہ پس جاتا ہے. اچھا یہاں میں آپ کے نور سیر چینل کے نشریات کے اور میٹرو ٹی وی کے توسط سے اور آپ کی توسط سے یہ بات بھی ضرور کروں گا کہ جو اسٹوریج کرتا ہے جی وہ کوئی کمزور آدمی نہیں ہوتا. اچھا اس لیے کہ اگر کمزور ہو تو ریاست اس کو پکڑ لے. بالکل. علامہ صاحب معذرت کے ساتھ کہ یہ ہم بعد میں بات کنٹینیو کرتے ہیں, اثر ہمیں بریک پر جی جانا ہے. ایک ہمیں بریک پر جانا ہے علامہ صاحب, اس بات کو کنٹینیو کر کے. ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون چینل پر, جو کہ اے وائی مارکیٹنگ کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے. اے وائی مارکیٹنگ اور میٹرو ون نیوز کے تعاون سے یہ نشریات
خصوصی ہماری نور سحر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اس میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ ویلکم بیک ٹو نور سحر۔ جی سر، آپ نے ویلکم تو کیا ہے، لیکن ویلکم جب ہم ہوئے ناظرین کرام تو وقفے پر جانے سے پہلے سونیا ہم علامہ صاحب سے یہ جاننا چاہتے تھے، علامہ سجاد شبیر صاحب سے مہنگائی کے حوالے سے گفتگو جاری تھی۔ نہیں اظہر، پہلے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، معذرت آپ کی قطع کلامی کے لیے، پہلے ہم جو جا رہے ہیں وہ اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہے علم و آگاہی، اس کے بعد ہم جو ہے علامہ صاحب سے اپنی گفتگو کو کمپلیٹ کریں۔ اچھا، اس طرف سے علامہ صاحب کو بھی تھوڑا آرام مل جائے گا۔ ہاں بالکل۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہم نور سحر سحری نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنا سیگمنٹ جو لے کر پیش کر رہے ہیں آپ سب کو، علم و آگاہی، جس کا آج موضوع ہے، کیونکہ ہم اس بابرکت مہینے کے اندر اس نشریات کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اسی بابرکت مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا، تو ہم نزول قرآن کے عنوان سے آگے بڑھیں گے، جس میں آج ہم انسان اور قرآن اس حوالے سے بات کریں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل علی بلوچ، اور میرے ساتھ اس وقت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے ڈاکٹر نسرین صاحبہ، جو کہ اس وقت ہمارے سامنے تفسیر قرآن کے حوالے سے ایک کتاب جو ہے لکھ چکی ہیں، جس میں خلاصہ انہوں نے دیا ہے تفسیر قرآن کا، اور آپ سابق نیوز کاسٹر PTV رہ چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ایک تو میں نے یہاں پروگرام کا آغاز کیا نور سحر کہہ کے، عموماً لوگ اسے سحر کہتے ہیں، تو میں نے سحر کہا ہے، یہ بالکل درست کہا ہے؟ اور دوسرا میں ساتھ ہی آپ سے، کیونکہ اس پروگرام میں میں سوال کر لوں تاکہ آپ تفصیل سے اس کا جواب دے سکیں، کہ قرآن کے معنی کیا ہیں اور سورت اور آیات میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس نوجوانوں کو ہمیں آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ پروگرام اسی آگاہی کا ہے تاکہ نوجوان نسل اس دین کو، اس اسلام کے اصل مقاصد کو سمجھ سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام فیصل بلوچ صاحب، آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس بابرکت مہینے میں اس موضوع کے حساب سے بلایا ہے۔ آپ نے بھی نور سحر، آپ نے کہا کہ سارے چینلز کو میں دیکھتی ہوں، بہت پڑھے لکھے لوگ، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس کو سحر کہتے ہیں۔ دیکھیے، سحر کا مطلب ہے جادو، اور سحر کہتے ہیں طلوع صبح کو، یعنی جب سحر ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں تو بے تحاشا اس وقت، معاف کیجیے گا، جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیلی ویژن آیا ہے، تو زبان کی اور تہذیب زبان جو ہوتی ہے، تہذیب قرآن خاص طور پر، تہذیب مذہب جو ہے، اس کے حوالے سے بے تحاشا غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان کو کوئی ٹھیک بھی نہیں کراتا۔ اس سے زیادہ بڑا المیہ یہ ہے کہ اس کو نہ تو ڈائریکٹر پروگرام، نہ ایڈیٹر، اور نہ ہی پروگرام سے تعلق رکھنے والے جو دوسرا اسٹاف ہوتا ہے، وہ ان معاملات کو درست بھی نہیں کراتا ہے۔ ہم جب PTV میں ہوتے تھے تو ہمیں باقاعدہ سزا ملتی تھی، 15 دن یا مہینے کے لیے ہم کو لے آف کر دیا جاتا تھا غلطیاں کرنے پر۔ بہرحال آپ نے اتنا بہترین موضوع جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے، تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن کے جو لفظی معنی ہیں وہ ہیں جمع کرنا۔ چونکہ یہ عربی زبان میں نازل ہوا اور عربوں کے لیے نازل ہوا، تو ان کے ہاں کتاب پڑھنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی چیز جو ہے اس کو حفظ کر لیا جاتا تھا، اور اس کو حفظ کرنے والے کو قاری کہتے تھے، اسی سے قرآن سے نکلا ہے قاری۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قاری اور جو حفاظ قرآن ہوتے تھے وہ اس کے مفہوم اور اس کی تفسیر سے بھی واقف ہوں، ایسا نہیں تھا۔ جیسے ہم بچوں کو نظم یا دعا یاد کرا دیتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بچوں کو اس دعا اور اس کے جو معنی مفہوم ہے ان سے آگہی حاصل ہو۔ آپ نے پوچھا سورت کے بارے میں۔ سورت کے معنی ہیں اصل میں یہ سین واو والا، سواد واو والا نہیں، بلکہ سورہ بھی جس کو کہتے ہیں۔ سورت کے معنی ہیں احاطہ کرنا، شہر پناہ کی دیوار جیسے آپ کہتے ہیں نا، اس میں سمیٹ دینا۔ تو شہر پناہ یعنی اس کو محدود کر دینا، باؤنڈری وال بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر آ گئی ہیں آیات۔ آیت کے مطلب تو ظاہر ہے کہ نشانی کے ہیں۔ قرآن چونکہ ایک دم سے نازل نہیں ہوا، 23 برس تک قرآن کریم جو ہے وہ نازل ہوتا رہا آیات کی شکل میں، اور اس کا ایک جو ٹرمینالوجی جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں قرآنی زبان میں، وہ ہے سبب نزول۔ جب کوئی ایسا واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی اصحاب کرام میں سے کوئی پوچھتا تھا کہ یہ بات ہے، تو تب وہی ہوتی، چونکہ رسول جو ہیں، جن کا جو اس کے سب کچھ، جن کے لیے یہ ہے کتاب، جن کی وجہ سے یہ ہم تک پہنچی ہے،
وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے. ادھر سوال ہوا, ادھر واقعہ ہوا, ادھر وحی نازل ہو گئی اور آپ نے ٹھیک. تو پھر ڈاکٹر صاحب اس میں یعنی آیت کا جو مطلب آپ نے بتایا اس کا مطلب ہے نشانی. جی نشانی. اور اللہ پاک نے جو دنیا کائنات کے اندر بھی اپنی تمام نشانیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ ان نشانیوں کے اوپر آپ نظر کرم کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے اللہ پاک نے کیا کچھ رکھا ہے اور اس کی وحدانیت پہ ہمیں یقین ہو سکے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پیغام ہے اللہ پاک کا جو پیغمبر کے لیے تھا, کیا اس کے مقاصد اور بھی تھے یا صرف یہ جو کلام الہی آ رہا تھا صرف پیغمبر کو ہی اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تھا, یا اس کے مقاصد کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس کے کیا مقاصد تھے, اگر تھے تو وہ کیا تھے؟ اچھا, اب آپ کا جو یہ پروگرام ہے نور سحر جو ہے, اس کا جو یہ حصہ ہے یہ قرآن اور انسان موضوع ہے آپ کا, قرآن اور انسان. بالکل. اصل میں جو آپ نے کہا کہ پیغمبر یعنی پیغمبر کے لیے تھا صرف یا ہمارے لیے تھا, یعنی کہ انسانوں کے لیے. آپ نے نشانی کی بات کی, آیت کی. نشانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں, ہم تو اشرف المخلوقات ہیں نا, جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دے کر, شعور دے کر ہمیں سب سے اشرف کر دیا. اصل نشانیاں جو ہیں وہ اس کی قدرت جو ہے, اس میں دریا, سمندر, درخت, پرند, چرند, جانور, درندے اور ستارے, چاند, سورج, اور ان سب کے کچھ نہ کچھ معنی ہیں. سورج آپ کو روشنی دیتا ہے, اندھیرا جب ہو جاتا ہے تو ستارے اور چاند آپ کو روشنی دیتے ہیں اس میں. یہ اللہ کی مخلوق ہیں یہ سب. لیکن ان کے پاس نہ تو زبان ہے نہ ان کے پاس عقل ہے. انسان کو افضل یعنی فرشتے سے بھی افضل اس لیے بنایا کہ فرشتے کا امتحان نہیں ہے. چونکہ اس کا امتحان نہیں ہے لہٰذا وہ اس کا احتساب بھی نہیں ہے, وہ جواب دہ بھی نہیں ہے کسی کو. انسان جو ہے وہ فرشتے سے افضل اس لیے کہا گیا. یہ موضوع جو آپ نے کہا انسان اور قرآن, کے قرآن آیا ہی انسانوں کے. قرآن کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے. قرآن کا مخاطب رسول نہیں ہے. رسول تو ایک بیچ میں ایک پوسٹ آفس, ٹھیک ہے, میڈیم, یعنی ایک میڈیم ہے, ایک پیغام پہنچانے والا, پیغام لانے والے. سب سے افضل ملائکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام ہے جن کے ذریعے پیغام آتا تھا, اور جن کے لیے آتا تھا وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ پیغام ان کے لیے نہیں تھا. یہی ایک غلط فہمی ہمیشہ, میں تو بتحاشا پڑھے لکھے لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں جو خود کو پڑھا لکھا بھی کہتے ہیں, ماسٹرز کیا ہوا ہے, گریجویشن کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈیز کی ہوئی ہیں, کہ رسول کے لیے یہ آیا, رسول کے لیے وہ آیا. نہیں, رسول کے لیے کچھ بھی نہیں آیا. رسول کے لیے کچھ بھی نہیں آیا, یہ ہمارے لیے آیا تھا. ہمیں قرینہ زندگی سکھانے کے لیے ایک معلم کی ضرورت تھی, مبلغ کی نہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبلغ نہیں ہیں, وہ استاد ہیں, وہ معلم ہیں, ٹھیک ہے. جو آیات آتی تھیں, جو قرآن کریم سبق دیتا تھا, اس کی وضاحت کرنے کے لیے. اور وضاحت یہ نہیں ہے کہ جیسے ایک پروفیسر یا ایک ٹیچر یا ایک لیکچرار جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے طالب علموں کو ایک لیکچر دے رہا ہوتا ہے, اس کا عمل اس کی گواہی دے, اس مفہوم کی گواہی دینے کے لیے رسول کا کردار. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ابھی تو وحی نازل نہیں ہوئی, ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. اس سے پہلے ان عربوں میں 40 سال تک رسول کا کردار اسٹیبلش کروایا جاتا رہا ہے, چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے انبیاء کو اور ان کی آیات کو, ان کی کتابوں کو جھٹلا چکے تھے. اللہ کو معلوم تھا کہ یہ کیا کریں گے, لیکن چونکہ یہ سب سے اچھی اور سب سے آخری پروڈکٹ تھی, اس کے بعد اللہ کے پاس بھی اللہ نے کہا میرے پاس اس کے بعد کچھ نہیں, یہ آخری نبوت, ختمی مرتبت اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ان کے بعد چونکہ کوئی نہیں ہے, مکمل پرفیکٹ ایک ماڈل جو ہوگا میرے مسلمان تو بات کی بات ہے, ابھی انسان کی بات ہو رہی ہے. اور جتنی کتابیں آئی ہیں, 4 کتابیں جس میں سے توریت ہے, زبور ہے اور انجیل ہے. زبور خالصتاً دعاؤں کی کتاب ہے, وہ وہی نہیں ہے, وہ قرینہ زندگی سکھانے کے لیے نہیں ہے. قرینہ زندگی سکھانے کے لیے جو آئین اترا ہے وہ سب سے پہلے زبور جو یہودیوں پر نازل ہوئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام, اس کے ہاں, اور پھر انجیل جو توریت جسے آپ کہتے ہیں, پھر وہ انجیل آتی ہے عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور وہ دعاؤں کی کتاب ہے. اور دعا کس سے مانگی جاتی ہے, اس میں بھی یہ کس سے مانگ رہے ہیں. یعنی بتانے کا یہ مقصد رہا کہ جو قرآن
کے اندر جو تلقین بار بار کی گئی، یہ پہلے بھی کی جاتی رہی، لیکن قرآن پہ آنے کے بعد یہ مکمل ہو گئی، اور یہ ضابطہ حیات نوجوانوں تک اس زمانے کے اور قیامت تک کے لیے جتنے بھی انسان ہیں، چاہے نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، سب کے لیے یہ آگے. تو ناظرین کرام، یہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جو نور سحر کے پروگرام میں ہم آگے لے کر چل رہے ہیں، علم و آگاہی کو، اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گا کہ یہ بہت اہم پروگرام ہے، جسے آپ لوگ تسلسل سے دیکھیے. قرآن اور انسان کے عنوان سے 5 سلسلے ہیں، جس کا آج پہلا پروگرام تھا. اگلے پروگرام کے لیے ہمارا انتظار کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو نور سحر. ایک دفعہ پھر سے ہم اپنے علماء کرام کی طرف چلیں گے، اور کیونکہ اثر علم کا خزانہ ہے، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ان سے جتنی معلومات حاصل کر سکے کر لیں. علامہ صاحب، آپ سے ہی ہم نے کوشچن جو چھوڑا تھا، آپ ہی کی طرف آ رہی ہوں. مجھے یہ بتائے گا، رمضان المبارک میں ہم عبادات کے تو خاص تردد کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم دل صاف نہ کریں، دل میں ہمارے برائی ہو، تو کیا ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ بہت اچھا سوال کر دیا. اور آپ نے فی زمانہ جس معاشرے میں آپ رہ رہی ہیں، اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے قلوب جو ہیں وہ صاف نہیں ہوتے ہیں، اور ہم عبادتوں کے رجحانات کی طرف جو ہے توجہ دیتے ہیں. اور جبکہ عبادت کی بیسک تھیم یہ ہے کہ انسان کا دل پاک و پاکیزہ ہو، اور ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے. رمضان دراصل ہمیں سکھاتا یہی ہے کہ جہاں ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، گرمی کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، وہاں ہمیں اخلاقیات میں سب سے پہلے، یعنی عبادت سے کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اس سے ہم میں اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں. تو ہمیں اس مہینے میں جہاں ہم خیر و خیرات کرتے ہیں، لوگ بہت زیادہ ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں روڈوں پہ کھلا رہے ہوتے ہیں، افطار کروا رہے ہوتے ہیں. آج کے اس دور میں وہاں انسانی کچھ حقوق ہیں جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق العباد جو ہے جب تک مکمل نہ ہو، اللہ اپنے تو حقوق وہ رحیم و کریم میں معاف کر دے گا، مگر بندوں کے حقوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. یہ علماء نے لکھا ہے. تو ہمیں اپنے قلوب کو پاک کرنا چاہیے، رنجشوں کو بھلا دینا چاہیے. خاص طور پہ اس مہینے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ روزہ رکھ کے غیبت کرتے ہیں. جی بالکل. لوگ روزہ رکھ کے گانا سنتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں معاشرے میں اتنی رائج ہو چکی ہیں کہ اگر آپ کسی کو ٹوکیں گے بھی نا کہ آپ غیبت کر رہے ہیں، تو کہے گا نہیں میں تو ایکچوئل فیکٹس بتا رہا ہوں. ایسے ہی، حالانکہ یہ ایکچوئل فیکٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. روزہ بھی ہم رکھ رہے ہیں، اور پھر ہم بعض دفعہ جو ہے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ ہم ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے ساری عبادت کی جو دیوار جو ہے وہ ہم ڈھا دیتے ہیں. تو میں آپ کے آج ابتدا ہے، پہلے ہی رمضان ہے، اور ہم سحری بھی ابھی کریں گے. تو آپ کی توسط سے میں اپنے ویورز کو اور سننے والوں کو یہ کہوں گا کہ اس بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ خطبہ شعبانیہ میں سرکار نے یہ فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اس رمضان کو پا لیا. اللہ اکبر. تو ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں کہ ہمیں دوبارہ رمضان جیسا پاک و پاکیزہ مہینہ میسر آیا ہے. اپنے قلوب کو بھی صاف کریں اور کوشش کریں کہ دوسرے کے بھی قلب کو صاف کر دیں. یعنی اپنے قلب کو تو صاف کر دیا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی، مگر میں عرض یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ دوسرے کے قلب کو بھی صاف کر دیں. اگر اس کو دماغ میں آپ کی طرف سے کوئی بات ہے تو آپ خود پہل کر لیں، اور پہل کرنے والا ہی مومن اور مسلمان ہوتا ہے. تو جہاں رمضان میں اخلاقیات پہ ہمیں زیادہ، بس یہ آخری جملے میرے، جہاں روزہ بھوک پیاس کرنی ہے وہاں اخلاقیات کا بھی بہت زیادہ خیال ہے. جی ماشاءاللہ. علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز میں سونیا کے سوال کا جو جواب ہے وہ ہم سب تک پہنچا، ہم پر بھی پہنچا، ناظرین تک بھی پہنچا. یہاں ہمیں ایک بریک لینا ہے، اور سونیا پھر چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ایک بریک، اور پھر وہی بات کہ آپ نے کہیں نہیں جانا، نور سحر ٹرانسمیشن میں ہمارا ساتھ دینا ہے.
जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है नूर सहर। और अब अज़हर हम क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल है कि हमें फ़ौरन रुजू करना चाहिए अब्दुल बासित राना सहरवर्दी साहब से कि जी, वो बिल्कुल। बड़ा खूबसूरत माहौल बना देते हैं सहरवर्दी साहब, और बहुत एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि तबीयत इस बात का तकाजा करती है कि बस सुनते ही चले जाएं और आप पढ़ते चले जाएं। प्लीज़ बाहुज़ूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम चाहेंगे कि नजराना अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल कीजिए। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, हर शय में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में। ऐसा लगा कि सामने खुद आ गए हुजूर, ऐसा लगा के सामने खुद आ गए हुजूर। एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में, एक नात जब पड़ी है मोहम्मद के शहर में। और मोहम्मद के शहर की फजीलत समाअत फरमाए। मांगे न मांगे भीख ये मर्जी फकीर की, मांगे न मांगे भीख ये मर्जी फकीर की, अरे बिन मांगे मिल रहा है मोहम्मद के शहर में, बिन मांगे मिल रहा है मोहम्मद के शहर में। आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार, देखो किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। और मक्ता रोशन है जिसके नूर से दोनों जहां दिया, ऐसी शमा जली है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोनिया, क्या कैफियत महसूस किया आपने? जी बिल्कुल, रूह तक ताज़ा हो गई माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक। इसीलिए तो सहरवर्दी साहब से हम रुजू करते हैं और अल्लामा साहब आपकी तरफ आते हैं और माशाल्लाह जिस तरह से इल्मी हवाले से और दीन की राहें आप हमें तय करवा रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन किराम ये जो रमज़ानुल मुबारक है ये हमारे लिए ज़िंदगी को तब्दील कर देने वाला इंशाअल्लाह साबित होगा। अल्लामा साहब, एक सवाल जहन में आ रहा है क्योंकि सारी ट्रांसमिशन में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और हर घर में ये हमारी सारी ट्रांसमिशन नूर सहर देखी जा रही होगी और लोग ये चाहते होंगे कि सहरी के हवाले से भी कुछ उनको रहनुमाई मिल सके। ये सहरी और इफ्तार की जो फजीलत है और जो फ़वाइद हैं इस हवाले से कुछ फरमाइएगा। देखिए, सहर और अफ्तार जी, यानी हमारे यहाँ सहर पहले है, अफ्तार बाद में है। यानी जैसे हमने आज पहला रोज़ा है जी, तो आज हम सहरी से आगाज़ कर रहे हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में हुक्म मौजूद है, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूर बरका, जी, कि आप ज़रूर सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। बेशक। और ये भी हदीस मौजूद है,
فرمایا کہ میری امت اور سابقہ امتوں میں جی یا میری امت اور اہل کتاب میں جو روزے کا بنیادی فرق ہے وہ سحری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ روزہ جو تھا وہ 24 گھنٹے کا تھا. جی جی جب لوگ افطاری کرتے تھے تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا, کھانا کھا لیا, سب کچھ کر لیا, اب سحری کا سوال اس میں نہیں تھا. اچھا پھر دوبارہ افطاری کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا حکم دیا. جی اس میں یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم بغیر سحری کیے جو روزہ رکھیں گے تو شاید اس کا ڈبل ثواب ہوگا. ایسا نہیں ہے. دیکھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو آپ نے کیا, اگر ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو ثواب ہمیں نہیں ملے گا زیادہ بلکہ کم ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ہمیں بتایا, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ آپ کاموں کے اندر, نیکی کے کاموں میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو یہ سحری ہے. جی اب جو افطار ہے, افطار کی فضیلت بھی اپنی جگہ موجود ہے, اور آپ نے یہ جو نام رکھا ہے اس مرتبہ ٹرانسمیشن کا, نور سحر, نور سحر, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سحر سے متعلق ہی ہے اور یہ بھی ایک اچھا نام ہے. میں آپ کو اس بارے میں مبارکباد بھی دینا چاہوں جی گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب جو افطار ہے, جی دیکھیں افطار کا علامہ اہتمام, صاحب یہ ہم جو ہے بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. سر ہمیں بریک پر جانا پڑے گا. بریک پر جانا ہے. ناظرین کرام یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خصوصی سحری ٹرانسمیشن نور سحر.